اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں دو ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر ہم ان دونوں ذمہ داریوں کو مکمل طریقے سے سمجھ لیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد مکمل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے تأمرون بالمعروف، اور دوسری ذمہ داری ہے وتنہون عن المنکر، یعنی خود اچھائیوں پر، نیکیوں پر عمل کرنا، چلنا، یہ پہلی ذمہ داری، اور دوسری ذمہ داری اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے بچائے رکھنا۔ پہلی جو ذمہ داری ہے اس کے مفہوم کو اور وسیع کیجیے، پھیلائیے، تو اس میں یہ مفہوم بھی داخل ہو جائے گا کہ خود اچھائیوں کو، نیکیوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی تعلیم اور ترغیب دیجیے، اور اسی طریقے سے دوسری طرف خود اپنے آپ کو گناہوں سے، سیئات سے بچانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی، سیئات سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کی فکر کرنا ہے۔ یہ ہماری دو ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها۔ اگر کسی کو آگ کا مفہوم سمجھانا ہے تو آپ اس کے سامنے پانی کی تعریف کر دیجئے۔ پانی کی تعریف جب واضح ہو جائے گی تو آگ کا مفہوم خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اضداد کے ذریعے سے، ضدوں کے ذریعے سے کسی چیز کو سمجھانا۔ فقہا نے تمام گناہوں کی دو قسمیں کی ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ سب سے پہلے گناہ کی تعریف سمجھیے۔ معصیت اور گناہ کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، اسے گناہ اور معصیت کہا جائے گا۔ اب اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب پیغمبر نے کن کن کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا حکم دیا ہے، جب ہم ان کاموں کی تفصیلات کو جان لیں گے اور ان کاموں سے، اعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ مومن اور مسلمان وتنہون عن المنکر پر عمل کر رہا ہے، یعنی جن منکرات سے، جن نافرمانیوں سے اللہ نے بچے رہنے کا حکم دیا تھا، یہ بندے مومن ان نافرمانیوں کو جان کر اس سے اپنے آپ کو بچا رہا۔ بنیادی طور پر گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے گناہ کبیرہ اور دوسرے کا نام ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ، کبیرہ کا لفظ عربی کے اندر بڑائی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو بڑے بڑے گناہ۔ اب بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہے۔ خلاصے کے طور پر گناہ کبیرہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ جس کی سزا قرآن یا حدیث کے اندر موجود ہے،
یا جس پر کھلم کھلا کھلے الفاظ میں قرآن اور حدیث کے اندر لعنت فرمائی گئی ہو اور اس سے نہ بچنے پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہو، اس طرح کے تمام نافرمانیوں کو، گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، بیجا کسی مسلمان کو یا کسی کو بھی تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے، یتیموں کا مال کھا لینا گناہ کبیرہ ہے، بد نگاہی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح کے بہت سارے گناہ ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 موبقات سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ گناہ کبیرہ 7 ہیں، اور انہوں نے یہ حدیث پڑھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 100 نہیں، 7 نہیں، بلکہ گناہ کبیرہ 700 ہیں۔ لہٰذا ہر وہ گناہ، ہر وہ معصیت جس پر اللہ کی طرف سے لعنت اور تہدید اور دھمکی کا وعدہ کیا گیا ہو تو اس طرح کے تمام گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا جائے گا۔ اس کے برعکس گناہ صغیرہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا، جس کی حد یا جس پر قرآن و حدیث کے اندر تہدید اور لعنت نہ فرمائی گئی ہو۔ شریعت کے اندر ان دونوں طرح کے گناہوں کے لیے الگ الگ اصول متعین ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو اس سے معافی کی شکل اور صورت صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے توبہ استغفار کرنا۔ جب تک بندہ اللہ سے صدق دل سے ان گناہوں سے معافی نہیں مانگے گا تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اب کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت ٹھیک ہے ہم نے معافی مانگ لیا پھر گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، پھر معافی مانگو۔ انسان کا مطلب ہی یہی ہے، اگر گناہ نہ ہو تو وہ تو فرشتہ ہو جائے گا نا۔ انسان اور فرشتے میں فرق کیا ہے؟ انسان سے گناہ ہوگا، توبہ کرنے کے بعد بھی گناہ ہوگا، لیکن انسانیت کا کمال یہ ہے کہ اس گناہ پر اڑے نہ، بلکہ فوراً اللہ کے سامنے جو ہی توجہ ہو معافی کا خواستگار ہو جائے۔ انسان سے گناہ ہو جانا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی کہ انسان اپنی گناہ پر اڑ جائے۔ گناہ پر اڑ جانا، اللہ سے معافی نہ مانگنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ شیطان والا عمل ہے۔ اس لیے گناہ کبیرہ کا بھی اگر ارتکاب ہو جائے تو فوراً جو ہی آپ کو توجہ ہو اللہ سے معافی مانگنی۔ اور یاد رکھیے سورہ محمد کے اندر اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر مسلمان یا یہ قوم جو اس وقت اللہ کو پوجتی ہے یا اللہ کی نافرمانی کرنا بالکل چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دیں گے، اور ایسی قوم کو پیدا فرمائیں گے جو گناہ بھی کرے گی اور اللہ سے معافی بھی مانگے گی۔ اس کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ میں گناہ کرنے کی ترغیب دے رہا ہوں، نہیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا فرض اور لازم ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہوگا، خطا ہوں گے، قصور یقیناً ہوں گے، لیکن ان گناہوں پر اڑنا نہیں ہے، فوراً اللہ کے طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سا نقطہ اور دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ فوراً اس کو توجہ ہوئی، اللہ سے معافی مانگ لیا، رو دھو لیا، اللہ توبہ کر لیا، تو اس توبے کے نتیجے میں وہ داغ اور دھبا مٹ جاتا ہے، پھر دل صاف کا صاف ہو جاتا ہے۔
لیکن اگر اس نے معافی نہیں مانگی پھر گناہ کیا تو اس کالے نقطے کے بغل میں ایک اور کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر معافی مانگ لیا تو وہ کالا دھبا دھل جاتا ہے، معافی نہیں مانگا پھر گناہ کر لیا پھر وہ کالا دھبا اس کے بغل میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کو اللہ سے معافی کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے، کالا پڑ جائے تو اس پر دین کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ کالے دل کی مثال ایسی ہے جیسے کہ الٹا توا جس پر روٹیاں پکاتے ہیں، پہلے زمانے میں، آج تو گیس کا سسٹم ہے، چولہے پر آگ جلاتے، اس پر توے کو رکھتے تو روزانہ روٹی پکنے کی وجہ سے اس کا جو بیک سائڈ ہوتا اتنا کالا پڑ جاتا کہ اس پر اگر آپ پانی ڈالو تو پانی اثر نہیں کرتا، پانی پھسل جاتا اس پر سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کالے دل کی مثال ایسی ہے کہ دین کی باتیں اس پر اثر نہیں کرتی۔ ایک موقع پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سناتا چلوں۔ بہلول دانا خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بہت بڑا مجذوب اللہ کا ولی تھا۔ دیکھیے، اللہ کی محبت یہ مطلوب ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے اس دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی محبت میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، اتنا فنا کر دیتے ہیں کہ ان کا عشق اور محبت اوپن ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے حد سے، انسانی جو حدود ہیں اس سے بھی باہر نکل جاتے ہیں۔ نہ تو ان کو اپنے ستر چھپانے کا خیال لاتا ہے، نہ کھانے پینے کا، کچھ بھی خیال نہیں، ہمیشہ اللہ کے دیدار میں، اللہ کی محبت میں اتنا فنا ہو جاتے ہیں کہ ان کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، دنیا کی ساری چیزیں ان کے سامنے اینٹ پتھر کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ اس کو مجذوب کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک حالت، کیفیت کا نام۔ اور جو حضرات اللہ کی محبت کو، اللہ کے عشق کو اپنے دل میں انسانی حدود کے پابند رہتے ہوئے اپنے دل کے اندر اللہ کے عشق اور محبت کو بیٹھاتے ہیں، ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال مجذوب کا شمار انہی لوگوں میں تھا جو عشق کو سنبھال نہ سکے، اور ان کا اللہ کا جو عشق تھا وہ اوپن ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، قبرستان کے آس پاس بہت سے لوگ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے تھے۔ مجذوب کو اچانک کیا سوجھی، قبرستان کے اندر داخل ہوا اور ایک قبر کو کھودا۔ کھودنے کے بعد اس قبر سے ایک لاش اور مردے کو نکالا، اور مجذوب کے پاس، بہلول دانا کے پاس پہلے سے ایک لوہے کی سیخ تھی، کاڑی تھی، اس نے اس کے کان میں اس سیخ کو داخل کیا تو وہ سیخ اندر جانے کے لیے تیار نہیں، بہت زور لگایا، اندر نہیں گھس رہا۔ بہلول دانا نے اس مردے کو ویسے ہی چھوڑ دیا، اس کے ساتھ بے احترامی کا معاملہ کیا، اس کے اوپر تھوک دیا اور آگے بڑھا۔ ایک اور قبر کھولی، وہاں سے بھی ایک مردے کو نکالا، اور اس کے کان میں اس نے وہ لوہے کی سلاخ، سیخ جب داخل کی تو وہ سیخ کان کے آر پار ہو گیا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ مجذوب نے اس لاش اور مردے کے ساتھ بھی بے احترامی کا معاملہ کیا، اس کو لات مار دیا، اس کے اوپر تھوک کے اس کو یوں ہی چھوڑ کے آگے بڑھا، اور ایک تیسرے مردے اور لاش کو قبر کے اندر سے نکالا، اور اس کے کان میں وہ سیخ داخل کرنی چاہی تو وہ سیخ آدھے حصے تک پہنچ کر نکل گئی، رک گئی۔ فوراً اس نے اس سیخ کو باہر کیا، اس لوہے کے سریے کو، اور اس مردے کو گلے سے لگایا، بڑے ہی اس کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا، اپنے جیب سے عطر وطر نکالی، خوشبو لگایا، اس کا کفن تبدیل کیا، اور پھر اس مردے کو قبر کے اندر احترام کے ساتھ رکھ کر آگے چلنے لگا۔ جو لوگ دور بیٹھے بہلول کا یہ تماشا دیکھ رہے تھے، سب نے آ کر گھیر لیا اور کہا کہ بہلول یہ کیا پاگل پنے کی بات ہے، تم نے 2 لاشوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا اور ایک مردے کے ساتھ تمہارا یہ سلوک، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا کہ بس مجھے چھوڑو، میں تو دیوانہ ہوں، میں تو بس یوں ہی کرتا رہتا۔ کہا نہیں، جب تک تمہیں، ہم سبوں کو تم اس کی حقیقت نہیں بتاؤ گے یہاں سے جانے نہیں دو۔ جب بہلول مجبور ہو گیا تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو پہلا مردہ تھا
جب میں نے اس کے کان میں سیخ داخل کرنی چاہی تو وہ سیخ اندر نہیں گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومن تو تھا لیکن اس کے دل میں دین کی بات اترتی نہیں تھی، یہ دین کی مجلس میں محفل میں بیٹھنے کے لیے بھی ایگری تیار نہیں تھا، اور وہ سیخ اس وجہ سے اس کے کان میں نہیں گئی، تو ایسا آدمی احترام کے لائق نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ وہ برتاؤ کیا۔ کہا پھر دوسرے کے ساتھ، کہا کہ وہ ایسا بندہ تھا جو دین کی بات اس کان سے سنتا تھا اور اس کان سے نکال دیتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کیونکہ وہ بھی اسی کے لائق۔ وہ جو تیسرا بندہ تھا جس کے بیچوں بیچ وہ سیخ آ کر اٹک گئی، وہ دین کی بات سنتا بھی تھا اور اس پر عمل بھی کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ احترام کا برتاؤ کیا۔ تو خیر بہرحال دل کی سختی سے معافی مانگنے کا، اور خطبے کے اندر میں نے جو حدیث پڑھی تھی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ اس حدیث کے 3 ٹکڑے ہیں، 3 باتیں اللہ کے نبی نے اس پیاری حدیث کے اندر ارشاد فرمائی، اس کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چونکہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس موجود ہیں، اللہ کے نبی سے سوالات کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، اے عقبہ اپنے زبان پر تمہیں کنٹرول ہونا چاہیے، تم اپنی زبان کا مالک بن جاؤ، تمہیں اپنے زبان پر مکمل اختیار رہنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہی وہ زبان ہے کہ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو بسا اوقات اس کے صحیح استعمال سے، پیارے بول سے ہمیں مٹھائی کھانا نصیب ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ معاملہ الٹا ہو گیا، ہم نے زبان کو استعمال کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے سوچا نہیں، تو کبھی کبھی جوتے کھانے پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہیں اپنی زبان پر اختیار رہنا چاہیے، کنٹرول رہنا چاہیے، اپنے زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ زبان ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جسم اور اس کا جثہ، اس کی جو بناوٹ ہے، اللہ نے اس کو جو جسم دیا ہے بہت مختصر سا ہے، چھوٹا ہے، لیکن اس کے جو کرامات ہیں، اس کے جو کمائیاں ہیں، اس کے جو کارنامے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ہیں، ان گنت ہیں۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس لیے زبان پر اختیار رکھنا، بولنے سے پہلے سوچنا، یہ دانا اور عقل مندوں کا کام، اور بولنے کے بعد سوچنا، غور و فکر کرنا، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے زبان پر کنٹرول اور اختیار رکھو، بولنے سے پہلے سوچو میں کیا بول رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ بعض فقہا نے لکھا کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ 4 قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ بات ہے کہ جس کا سراسر نفع ہی نفع ہے، بعض باتیں وہ ہیں کہ جس کا سراسر نقصان ہی نقصان ہے، اور بعض باتیں وہ ہیں کہ جس کے اندر دونوں پہلو ہیں، نفع کا بھی پہلو ہے اور نقصان کا بھی پہلو ہے، اور بعض باتیں وہ ہوا کرتی ہیں کہ جو بالکل لغو اور بیکار ہوتی ہیں، نہ تو اس میں نفع کا پہلو ہے اور نہ ہی نقصان کا پہلو ہے۔ تو اس لیے فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا یہ اللہ کی نبی کی تعلیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں املک علیک لسانک، اے عقبہ اپنی زبان کو اپنے اختیار میں رکھو۔ دوسرا ٹکڑا جو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع رہے، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے۔ کیا مطلب؟ اس ٹکڑے اور جملے کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اپنے اوقات کو، اپنے آپ کو زیادہ وقت باہر پھرنے کے بجائے، بازاروں میں، یہاں وہاں کی محفلوں میں اپنے اوقات کو گزارنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ تمہارا قیام، تمہاری رہائش زیادہ سے زیادہ کہاں ہو؟ تمہارے گھر کے اندر۔
اس لیے کہ جب آدمی گھر کے اندر کثرت سے رہے گا، بیوی بچوں میں رہے گا، مطالعے میں رہے گا، قرآن پاک کی تلاوت میں رہے گا، دیگر نیکیوں میں مصروف رہے گا، اور بازاروں کے اندر بلا وجہ کی محفلوں کے اندر اوقات کو بتانا یہ انسان کے لیے ہلاکت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع رہے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی پوچھے گا کہ حضرت گھر میں ہر وقت رہیں گے تو پیٹ کیسے بھرے گا، کمائیں گے دمائیں گے؟ نہیں، مطلب وہ نہیں ہے۔ جو کمائی کے اوقات ہیں، اور یہ تو اللہ نے پیٹ یہ تو جہنم دیا ہے نا، اس کو تو بھرنا پڑے گا، تو اس کے لیے جو اوقات باہر نکالنا ضروری اور لازمی ہے وہ تو آپ کو دینا ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس زائد ٹائم ہے، گپ شپ میں، ادھر ادھر میں ٹائم پاس کرنے کے بجائے، وقت کو بتانے کے بجائے، بہتر یہ ہے کہ آدمی جلدی سے اپنا گھر چلا جائے تاکہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر سکے۔ یہ اس حدیث کے اس ٹکڑے اور جملے کا مفہوم ہے۔ اخیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، یاد رکھو ہمیشہ اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو، اس لیے کہ انسان ہے تو گناہ ہوگا نا بھائی۔ اگر گناہ انسان سے نہ ہو تو وہ تو فرشتہ بن جائے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں جو کیفیت اور حالت رہا کرتی تھی، جب بیوی بچوں میں جاتے وہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ نافق حنظلہ، یا رسول اللہ نافق حنظلہ، اے اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا، اے اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ گھبراہٹ کیوں ہے تمہارے اوپر، بتاؤ مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب میں آپ کے پاس آپ کی مجلس میں رہتا ہوں تو دل کی حالت اور کیفیت کچھ اور رہتی ہے، اور جب گھر میں بیوی بچوں میں چلا جاتا ہوں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے حنظلہ اگر ہر وقت تمہاری یہی کیفیت رہے، یہی حالت رہے جو میرے پاس ہوتے ہوئے رہتی ہے، تو راستوں میں تمہارے گزرگاہوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی یہ حالت ہوگی اور کبھی اس کے علاوہ بھی حالت آپ کی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ منافق ہو گئے، نہیں، یہ کیفیت ہر وقت باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تو بارکیف اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے گناہوں پر روتا رہے، اور یاد رکھیے یہ رونا اللہ کے سامنے اتنی بڑی عبادت ہے، بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والا، اللہ کے راستے میں اپنی گردن کو کٹا دینے والا شخص جس کو شہید کہا جاتا ہے، اس کے خون کے قطرے کی جو اہمیت اور جو مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ کے ڈر اور خوف سے اگر کوئی بندہ روتا ہے اور اس کے آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکلتا ہے تو اللہ اس آنسو اور اس شہید کے خون کو برابر کا درجہ دے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھی ہم اللہ کے سامنے روئیں، گر گڑائیں، معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ آج ہمارے دلوں کی سختی کی حالت یہ ہے کہ ہمیں رونا نہیں آتا۔ حدیث میں اس کا بھی علاج بتلایا گیا کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو بناوٹی رو۔ ممکن ہے جب بناوٹی رونا اب روتے رہو گے تو روتے روتے ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں حقیقتاً رونا نصیب فرمائے۔ آپ بزرگوں کے واقعات پڑھیے، اولیاء اللہ کے صحابہ کرام کے حالات کو پڑھیے، پتہ چلے گا کہ رات بھر قرآن پڑھتے ہوئے نماز کے اندر، تہجد کے اندر، نوافل کے اندر اس قدر روتے کہ کبھی کبھی داڑھیاں تر ہو جاتی۔ خود اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات میں اتنا قیام فرماتے اور اتنا روتے گڑ گڑاتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے آس پاس۔ کسی مرتبہ موقع پر کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو اس قدر مشقت اور مجاہدہ برداشت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جس اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟
آج تو ہماری کیفیت حالت عجیب و غریب ہے. 2 رکعت نماز کیا پڑھ لی اور ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا متقی پرہیزگار سمجھنے لگتے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دام ظلہ العالی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی خطبات کے اندر کہ آج ہمارے اندر تھوڑی سی عبادت کی بنیاد پر جو گھمنڈ آ جاتی ہے، یہ عجیب و غریب چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. انہوں نے لکھا کہ ہماری مثال اس جولاہے کی طرح ہے کہ صلی رکعتین اور وانتظر الوحی. ایک مرتبہ ایک جولاہے نے 2 رکعت نماز پڑھ لی اور وحی کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب وحی آ رہی ہے، تب وحی آ رہی ہے. عبادت کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے اور اللہ کے سامنے رونا ہے اور روتے رہنا ہے. اللہ کو منا لینا. اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، یاد رکھیے اس دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یاد رکھو یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. تمہیں یہ دنیا اس لیے دیا گیا ہے کہ تم یہاں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرو. اور یہ کیسے ہوگا بھائی؟ معصیت کو چھوڑنے سے ہوگا اور اطاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر آنے سے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہر طرح کے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور گناہ صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. میں نے بتایا شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، وہ گناہ کے جس پر قرآن و حدیث میں لعنت آئی ہے، اس کی سزا متعین ہے، تو اس کی معافی کا طریقہ صرف اور صرف توبہ استغفار. البتہ گناہ صغیرہ کے معافی کے بہت سارے طریقے ہیں. مثلا ہم جو عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور نوافل صدقات دیا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، یہ اعمال خیر، یہ نیک اعمال گناہ صغیرہ کو معاف کروا دیا کرتے ہیں. ایک روایت کے اندر آیا کہ جو بندہ جمعہ کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور ایک جمعہ پڑھنے کے بعد پھر دوسرا جمعہ پڑھ لیتا ہے، تو دونوں جمعوں کے بیچ میں اس کے جتنا بھی گناہ صغیرہ ہوئے ہوں، چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے صادر ہوئے ہوں، اللہ اس جمعے کی برکت سے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. تو اس لیے نیک اعمال یہ گناہ صغیرہ کے معافی کا ذریعہ ہے، لیکن گناہ کبیرہ کے معافی کا ذریعہ اور وسیلہ اور راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے توبہ استغفار. اور میں نے اس کی حقیقت بتلایا کہ توبہ کی حقیقت ہے دل سے نادم ہو جانا، اللہ کے سامنے اپنے کیے پر شرمندہ ہو جانا اور اللہ سے معافی مانگ لینا کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا. بس اسی کا نام توبہ ہے. استغفار اس کے لیے سکھلائی گئی. سید الاستغفار بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آدمی اس کا ورد کرے، صبح و شام 100 مرتبہ 70 مرتبہ پڑھے استغفار. قرآن کی آیت میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو یہ استغفار اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ آسمان سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. استغفار کی برکت سے بسا اوقات کیا ہوتا ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے استغفار کا معمول بنائیے. اور ہم کوئی صاحب سوال کرے، پوچھے کہ حضرت کون سا عمل گناہ ہے، کون سا گناہ نہیں ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو. اور یہ انسان ہے نا عجیب و غریب مخلوق، بہت عجیب و غریب. اللہ نے قرآن کے اندر کئی جگہ پر مختلف مقامات پر اس مضمون کو واضح فرمایا ہے کہ ہمارے اندر 2 صلاحیتیں ہیں، 2 چیزیں اللہ نے ودیعت فرمائی ہیں. ایک تو ہمارا نفس ہے اور ایک ہماری عقل ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، یہ غضب کی کتاب ہے. اس میں اس مضمون کو بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا گیا. فرمایا انسان کے پاس ایک تو اس کا نفس ہے اور ایک اس کی عقل ہے. نفس اور عقل ان دونوں میں کشمکش ہوتا رہتا ہے. یہ دونوں آپس میں عقل
کسی اور چیز کا تقاضا کرتی ہے، اور نفس جو ہے انسان کو کسی اور طرف کھینچتا ہے، دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے۔ اکثر نفس جو ہے غالب آ جاتا ہے اور عقل بیچاری مغلوب ہو جاتی ہے۔ اور نفس کا ترجمہ سیدھا سا ہم کر سکتے ہیں خواہش، نفس کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ خواہش۔ تو خواہشات اکثر غالب آ جاتی ہیں عقل پر۔ اس کی وجہ لکھی امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہ اصل میں یہ خواہش اور نفس جو ہے یہ انسان کی عقل سے 15 سال بڑی ہے، اور اگر کامل عقل مراد لیں گے تو پھر اس کی عمر 40 سال بڑی ہو جائے گی۔ کس کی؟ نفس کی۔ کس کے مقابلے میں؟ عقل کے مقابلے میں۔ اور پلس نفس کا جو ساتھی ہے، اس کا جو معاون مددگار ہے، یہ بہت بڑا گڑو گھنٹال شیطان ہے۔ تو شیطان ایک تو خود مضبوط ہوا، اور اس کے نفس خود مضبوط ہے، پہلے سے عمر دراز ہے، تو نفس اور شیطان یہ مل کر اپنے طرف انسان کو کھینچتے ہیں، اور ادھر انسان کی عقل ہے بیچاری 15 سال یا 40 سال چھوٹی ہے، اور وہ جو ہے اکثر کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ جو نفس ہے اس کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلی جو نفس ہے یہ نفس امارہ ہے، اس کے بعد اس کا درجہ آتا ہے نفس لوامہ کا، اور تیسرے نمبر پر یہ نفس مطمئنہ اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن میں تینوں کا تذکرہ ہے۔ 13ویں پارے کے اندر جہاں یوسف علی نبینا علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، اللہ نے وہاں نفس امارہ کا تذکرہ کیا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اور نفس امارہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس، وہ خواہش جو ہمیشہ انسان کو گناہوں پر ابھارے، ہمیشہ اللہ کی نامرضیات، اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کی طرف انسان کو کھینچے، وہ نفس امارہ ہے۔ اور نفس کا جو دوسرا درجہ ہے وہ نفس لوامہ ہے، یعنی یہ نفس امارہ نے گناہ کروا دیا، اب آدمی کو تنبہ ہوا کہ بھائی یہ کام تو نہیں کرنا تھا، غلط تھا، میں نے اس کو بیجا مار دیا، میں نے اس کا سامان چرا لیا، یہ تو غلط ہے۔ تو اب جو دل میں یہ تقاضا ہو رہا ہے کہ میں نے غلط کیا، تو یہ نفس لوامہ ہے، وہ ملامت کرتا ہے بعد میں۔ اب بزرگوں کے یہاں، اولیاء اللہ کے یہاں جب آدمی وقت بتاتا ہے یا اپنے نفس پر جو ہے مجاہدات کرتا ہے، اپنے نفس کی خلاف ورزی کرتا ہے، نفس کی خلاف ورزی، شیخ سعدی نے فرمایا ہے، نہنگو ازدہا مارا تو کیا مارا، نہنگو ازدہا مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ یہ نفس جب آپ اس کی مخالفت کریں گے، یہ آپ کو کہے گا اذان ہو گئی یار نماز پڑھنا چلو، عقل کھینچے گی نماز کے لیے، تو نفس کیا کہے گا؟ ارے جی ابھی تو اذان ہی بھی ٹائم، ابھی پڑھیں گے۔ تو اب وہاں کشمکش ہوتی رہتی ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا اپنی ذات میں۔ اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ کوئی بھی معصیت گناہ کا موقع آئے تو آپ اس کا اندازہ لگائیے گا، نفس کا کھچاؤ الگ طرف ہوتا ہے اور عقل آڑے بنتی ہے، تو نفس اتنا غالب آتا ہے کہ عقل کو مار کر بھگا دیتی ہے۔ تو جب آدمی اپنے نفس کے خلاف مجاہدات کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اور محنت کرتے کرتے نفس امارہ سے نفس لوامہ بنا، پھر نفس لوامہ پر محنت ہوئی تو اس کا نفس مطمئنہ بن گیا، یعنی اب دل کو اطمینان ہو گیا۔ معصیت کی طرف جب بھی ذہن جاتا ہے، عقل اس کی مخالفت کرتا ہے، آدمی عقل کے تابع ہو کر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو اب جب نفس مطمئنہ بن گیا، اللہ کا وعدہ آ گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ آ جاؤ، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، اور میرے خاص بندوں کا جو ٹھکانہ ہے یعنی جنت، اس جنت میں بھی داخل ہو۔ تو اس لیے دوستو، گناہ اور معصیت سے بچانے کے لیے ہمیں مجاہدات برداشت کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھی غفلت کے اندر، لاپرواہی کے اندر آ کر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے اس کا بہترین علاج فرمایا، اس کا بہترین علاج ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے نا، یا کوئی نیکی کا کام کرنا تھا چھوٹ گیا، تو نماز کے بارے میں خاص کر انہوں نے فرمایا کہ اپنے نفس سے یہ وعدہ کرو کہ اگر ایک نماز چھوڑا تو 100 روپیہ اللہ کے راہ میں صدقہ کروں گا، اور چھوٹ گئی نماز، جناب آپ 100 صدقہ کر کے دیکھیے۔
اب جب دوسرا ٹائم آئے گا تو نفس، یہ جو مال ہے نا عجیب و غریب ہے، کہا جاتا ہے کہ چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے۔ جب مال جیب سے نکلے گا تو اب نفس کیا کہے گا، نہیں یار خامخواہ چلو نماز پڑھ لیتے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کو کسی گناہ کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہو، اس کے لیے علاج یہ ہے مال خرچ کرنا شروع کرو۔ ایک بار نافرمانی ہو 100 روپیہ، اس سے نہیں بات بن رہی ہے، حیثیت زیادہ ہے، بہت پیسہ ہے، 500 خرچ کرو۔ اس سے بھی نہیں بات بن رہی ہے، 1000 روپیہ نکالو اللہ کے لیے، دیکھو علاج ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوستو اللہ کی رضا یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور اللہ راضی کب ہوں گے؟ جب ہم اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جن کاموں سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تب کہا جائے گا کہ بندہ اس دنیا میں آنے کے مقصد میں کامیاب۔ اسی کو شیخ سعدی نے کہا کہ نہنگو ازدہا مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ ایک آدمی بہت بڑا بہادر ہے اور چیتوں کا شکار کر لیتا ہے، شیر کو جو ہے مقابلہ کر کے اس کو زیر کر دیتا ہے، لیکن گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ہے، نفسانی خواہشات کا پیرو بنا ہوا ہے، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ پہلوان نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کی مثال دیا، آپ نے فرمایا غصے کے علاج کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا پہلوان کون؟ ہم تو اس کو سمجھتے ہیں جو اکھاڑے میں بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر دے، پچھاڑ دے، وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جس کو اپنے غصے پر قابو آ جائے، کیونکہ غصہ بے محل اگر ہو تو غلط چیز ہے۔ بے محل کا لفظ ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ بسا اوقات غصہ مفید ہوتا ہے۔ غصہ کیا ہے؟ بسا اوقات مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ تو بے موقع غصے سے اپنے آپ کو بچا لیا جس نے، یہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اور اس کے سلسلے میں تعلیمات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو غصے کا علاج کرنا ہو، بلا وجہ غصہ آ جاتا ہے، بیوی نے ذرا سی کوئی بات کہہ دی تو بس تل ملا گیا اور پورے گھر کو تہس نہس کر دیا، نہیں یہ غلط ہے۔ تو اس کا علاج فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر غصہ چلا گیا بہت اچھی بات ہے، نہیں تو لیٹ جاؤ، چلا گیا بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کر لو، گرم پانی سے نہیں، اسے غصہ گرم ہے، پانی بھی گرم، تو کیسے علاج ہو؟ تو یہ قرآنی جو تعلیمات ہیں، احادیث کی جو تعلیمات ہیں، جب ہم اور آپ اس کو حرز جاں بنائیں گے، اپنے دل سے اس کو لگائیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک وقت ہمارا نفس مطمئنہ بنے گا، اور جب نفس مطمئنہ بن گیا تو اللہ کی بشارت موجود ہے۔ سورۃ الفجر پڑھیے 30ویں پارے کی آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو بھی اس سے راضی ہے اور وہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور اس کے مخصوص بندوں میں داخل ہو جا اور اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی نا رابعہ بصریہ، ایک مرتبہ جلال میں آ گئی اور ایک بالٹی میں پانی بھرا اور کہیں جانے لگی، تو کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ جہنم کو بجھانے جا رہا ہوں اس پانی سے۔ کہا رے کیا بات ہے؟ کہا کہ لوگ جنت کے طلب میں اور جہنم سے بچنے کی خوف سے عبادت کرتے ہیں، جبکہ یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ کے عشق کے طور پر عبادت ہونی چاہیے، اور لوگ دوسری چیز کی غیر اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، چلو اس غیر اللہ ہی کو ملا دیتی ہوں۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے۔ انہیں کے بارے میں آتا ہے کہ جب مر کر انتقال ہو کر قبر کے اندر پہنچی تو فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے، سب کے پاس آتے ہیں، ہمارے آپ کے پاس بھی آئیں گے۔ اور بھائی عالم برزخ جو ہے ایک عالم، ایک تو عالم دنیا ہے اور ایک عالم آخرت ہے، عالم محشر۔ ان دونوں کے بیچ میں جو عالم ہے اس کا نام ہے عالم برزخ، قبر والی زندگی، سب کو جانا ہے۔ تو وہاں فرشتے آ کر 3 سوال کرتے ہیں۔ سوال بہت معروف مشہور ہے، رٹ کے جائیے گا یہاں سے۔ یہ سوال اس کا تعلق رٹنے سے نہیں ہے، زندگی کے اعمال سے۔ اگر اعمال اچھے ہیں اور کسی کو یہ سوال کبھی زندگی میں ایک بار بھی نہیں پڑھا سنا ہوگا تب بھی وہاں صحیح جواب دے دے گا۔ اور بہت سے لوگ جو عربی نہیں جانتے ہیں، ملیالم جانتے ہیں، کنڑ جانتے ہیں، فلاں رہے گا، تو حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ مرنے کے بعد ہر انسان کی زبان لینگویج آٹومیٹکلی
عربی ہو جاتی ہے، وہ فر عربی بولنے لگے گا، سمجھنے بھی لگے گا۔ تو فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے، من ربک ما دینک ماذا تقول لہذا الرجل، تو انہوں نے الٹا فرشتے کو جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا کہ اچھا تم آسمان سے اتر کے آئے ہو نا سوال کرنے کے لیے، اتنے دور سے آئے، اللہ کو نہیں بھولے، اور میں تو بس 2-4 ہاتھ زمین کے نیچے آئی ہوں، میں اپنے رب کو بھول گئی، جاؤ اسی سے پوچھ لو، میں تو زندگی بھر کہتی رہی کہ میں تیرا بندہ، تیری بندی، اور اگر آج وہ ایک بار کہہ دے کہ ہاں وہ میری بندی ہے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو بہرکیف جب اعمال ہمارے اس طرح کے ہوں گے تو یقیناً ہم اس طرح کا اللہ کی ذات پر اعتماد بھی کر سکیں۔ تو بہرکیف دوستو، یہ دنیاوی زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے یہ بار بار نہیں ملتی، یہ ایک ہی مرتبہ، چاند سے ایک ہی مرتبہ ملتا ہے۔ بہت سے لوگ بولیں گے یہ کیا بات، حقیقت ہے، قرآن پڑھو، اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن جب مجرموں کو حساب و کتاب کے لیے جہنم کے لیے پیش کیا جائے گا، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہوگا جہنم میں جانے کا، تو ان کی آنکھیں کھلیں گی، اور قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، لوگ اس وقت تمنا کریں گے، اللہ سے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہیں گے اے ہمارے پروردگار بس ایک مرتبہ موقع دیجیے، ربنا فرجعنا، ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کیا دیکھ لیا؟ یہ مولوی صاحب لوگ جو کرسی وغیرہ پر بیٹھ کے چیختے چلاتے رہتے تھے نیک عمل کرو برائی سے بچو، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن آج آ گیا، کیسے؟ دیکھ لیا نا آنکھوں سے، ربنا ابصرنا، اور سن بھی لیا، فرشتے پیٹ رہے ہیں، بھگا رہے ہیں یہاں سے وہاں، سن بھی لیا ربنا ابصرنا وسمعنا۔ تو کیا چاہیے؟ کیا تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے ایک بار ذرا چانس دے دیجئے، فرجعنا، ایک بار لوٹا کے دیکھ لیجئے، دنیا میں بھیج کے دیکھ لیجئے، ارے ٹائم تو دیا تھا نا، 60-70 سال کی زندگی دی تھی نا، وہ تو غفلت میں گزر گئی، اب ایک بار بھیج کے دیکھیے کیا کرو گے۔ قرآن نے اس کو بھی کہا نعمل صالحا، سجدے ہی میں پڑے رہیں گے، بس کچھ بھی نہیں کریں گے، بس نیکی ہی نیکی کرتے رہیں گے۔ صحیح کہہ رہے ہو، قرآن اس کو بھی کہہ رہا انا موقنون، یقین کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں بس سجدے ہی میں پڑے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ وقت آئے ہی کیوں بھائی؟ اب پچھتاوت کا وقت ہے، جب چڑیا چگ گئی کھیت، کہا جاتا ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اور مرا بیل پھر گھاس کھاتا نہیں، وہاں جا کر آدمی پچھتائے، فائدہ کیا پچھتاوے کا؟ اس سے پہلے یہ ہے کہ ہماری اس دنیا ہی میں ہماری عقل کھل جائے۔ اور ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور اس کے اپوزٹ میں جو مفہوم اور مضمون ہے غضب کا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ اس کا ترجمہ کر کے بات مکمل کرتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیس، عقل مند دانا وہ شخص ہے جو اپنی کمیوں کا احساس کرتا رہے، میرے اندر کمی کیا۔ آج غضب کا زمانہ آ گیا مولانا، ہم دوسرے کے لیے آئینہ بننا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ دوسروں کی ذات کو آئینہ بنا کر اپنی اصلاح کریں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن للمؤمن مرآت، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ نیکیوں میں اس کو دیکھا جائے جس کو تہجد کی بھی توفیق ہو رہی ہے، اشراق و اوابین کی بھی تہجد ہو رہی ہے، فرائض کی اہتمام کی بھی توفیق ہو رہی ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہاں الٹا ہے، اے فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا میں کیوں پڑھوں؟ ارے اور دنیا کے معاملے میں کہا گیا کہ اس کا الٹا سوچو، ایک آدمی کو ایک وقت کھانا مل رہا ہے، ایک وقت بھوکا سو رہا ہے، تمہیں تو 2 ٹائم کا مل رہا ہے، شکر ادا کرو اللہ کا۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں لیتے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کیس دانا، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی کمیوں کا احساس کرتا رہے، بار بار کرتا رہے، بار بار کرتا رہے، وعمل لما بعد الموت، اور کام جو کر رہا ہے ایکٹیویٹی وہ کس کے لیے کرے بھائی؟ مرنے کے بعد کے لیے۔ دیکھیے دنیا تو وہ سب کی گزرنی ہے، ایک جھوپڑی کے اندر جو سوتا ہے اس کی بھی رات گزرتی ہے، محل کے اندر سونے والا وہ بھی اس کی بھی رات گزر جاتی ہے، یہ دنیا تو گزر ہی جانی ہے، لیکن اصل جو ہمارا محور ہونا چاہیے، ہمارا جو ٹھکانہ اصل ہے، ہماری سوچ جو ہونی چاہیے وہ آخرت کے بارے میں ہونی چاہیے، اسی کو آپ فرما رہے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ پرلے درجے کا بے وقوف، احمق
پرلے درجے کا کم عقل شخص وہ ہے، عاجز کا ترجمہ کیا جائے گا یہاں، سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیچھے چلتا رہتا ہے۔ نفس نے جو کہا بس وہی صحیح، اسی کو اپنا خدا بنا لیا، نفس میں جو آیا وہی صحیح۔ اور مزید اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ اللہ تو غفار ہے اور اللہ تو ستار ہے، اللہ تو وہاب ہے۔ ارے ذہن میں تمہارے یہ نہیں آیا کہ اللہ قہار بھی تو ہے، منتقم بھی تو ہے، انتقام بھی تو لے سکتا ہے؟ تو دل ہی دل میں اس کے نفس نے اس کو یہ پٹی پڑھا رکھا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، اور اس دھوکے میں آ کر نفس کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں والعاجز، یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، امید لگائے ہوئے اللہ سے کہ مرنے کے بعد تو اللہ معافی کر ہی دیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ قادر ہے، معاف کر دیں گے، اس کے عمل کے بارے میں کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے آپ کو جو مکلف بنایا ہے، 15 سال کی عمر میں بندہ مکلف ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ غفلت کے اندر آپ جیتے رہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو میں نے جو کہا تھا کہ آدمی کی عقل جو ہے 15 سال چھوٹی ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے، آدمی کو مکلف اللہ نے کب بنایا؟ 15 سال کے بعد، یعنی عقل آئی تب اللہ نے مکلف بنایا۔ اور 40 سال کا حساب اس طرح بنے گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جو اللہ کے طرف سے نبوت عطا ہوتی تھی کتنے سال میں؟ 40 سال میں۔ ہر نبی 40 سال کی عمر میں نبوت کے عہدے سے سرفراز ہوئے، الا ماشاء اللہ کچھ نبیوں کو اللہ نے بچپنے میں نبوت عطا فرما دی، وہ شاذ و نادر ہے۔ تو بہرکیف یہ نفس اور عقل دونوں کا کشمکش رہتا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی عقل کی مانیں، نفس کی نہ مانیں، اور نفس سے لڑتے رہیں، قبر میں جاتے تک لڑتے رہیں، مقابلہ کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔